آج بین پاکستان قائد اعظم کا 146واں یوم ولادت ہے۔ جس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ اس کے الٹ پاکستان کے قیام کا مقصد ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی تخلیق کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، جب اس مقصد سے ہٹ جائے تو اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے، خدمت خلق کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، مدد، محبت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا، جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے انعام میں؟ دوزخ کا انجام ملتا ہے ہمیں۔ تو اسی طرح جب ہم پاکستان کے بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ اس سے ہٹیں گے تو یقیناً ہماری زندگیاں اور ہمارا ملک دوزخ کا منظر پیش کرے گا۔ تو انہی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم محمد احمد صاحب، سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے قیمتی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بین پاکستان قائد اعظم کا 146واں یوم ولادت ہے۔ جیسے مانیکا صاحب نے پہلے کہا کہ یہ قائد اعظم کو سچا عاشق رسول مانتے ہیں، تو اس کا ایک سب سے بڑی ان کی زندگی میں ایک دلیل ہمارے پاس ہے کہ جب وہ بار ایٹ لاء کرنے کے لیے لندن گئے تو وہاں انہوں نے لنکنز ان وہاں کا ایک ادارہ ہے لاء کا، اس کو چنا۔ تو اس کو چننے کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے سب سے بڑے قانون دان کے طور پر وہاں پر لکھا ہوا تھا، بورڈا بھیجا تھا۔ تو یہ ایک واحد ریزن تھی جس کی وجہ سے قائد اعظم نے اس ادارے کو چوز کیا کہ میں نے یہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ قائد کی زندگی میں بہت سارے سنہری اصول ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے ان میں ہیں ہمارے لیے جس سے ہم ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ اصول پرست تھے۔ جیسے پاکستان جب بنا ہے اس کے بعد پہلی جب انہوں نے میٹنگ کی تو اس کا ایک ٹائم مقرر کیا گیا کہ ہم سب اتنے بجے فلاں جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ تو ہمارے باقی جو وزیر اعظم اس میں شامل تھے، نواب زادہ لیاقت علی خان اور باقی جو کیبنٹ، یہ لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ تو قائد اعظم نے وہاں سے جو لوگ آگے تھے وہ تو بیٹھے رہے، باقیوں کے لیے انہوں نے کرسیاں اٹھوا دی وہاں سے، کہ یہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ قابل احترام شخصیات ہیں، آپ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے اٹھوا دی کہ یہ اصول کی بات ہے کہ آپ وقت پر نہیں پہنچے۔ تو وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی، اس کے بعد لوگ ٹائم پہ آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے اپنے قریبی رفقا کار سے یہ اصول پرستی کو شروع کیا پاکستان بننے کے بعد۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کے اصول پرستی ہوگی یا اس کے علاوہ ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کہ ملک کو آگے لے کے جائیں۔ جو منفی رجحانات ہیں جیسے اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، سری لنکن مینیجر والا واقعہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو ہم جینے کا حق اس سے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے۔ یہاں پر اب نام لینا مناسب نہیں، لیکن بہت جگہ پر یہ لکھا ہوا، دکانوں پر لوگوں نے باہر لکھایا ہوا ہے کہ جی پہلے یہ کر کے آئیں تو پھر دکان میں داخل ہوں۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے نا، دین میں کہیں یہ چیز نہیں بتائی گئی۔ انسانیت جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے اچھا انسان بنیں، اس کے بعد پھر آپ خود اپنے عمل سے اگلے بندے کو قائل کریں کہ وہ آپ کے مذہب کی طرف آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔